یعقوب کا ترجمہ کیا ہے؟ یعقوب شکلن تو لفظ کے اعتبار سے عربی لفظ دکھائی دیتا ہے، یعقوب، یا عین قاف واو بے یعقوب. یعقوب نکلا ہے عقب سے، اسی لفظ سے لفظ تعقیب اور تعقیبات ہے، اور اس کے اعتبار سے یعقوب کو یعقوب اس لیے کہا گیا کہ خدا نے حضرت یعقوب کو کسی ایک بیٹے کے بعد آپ کے والد کو عطا کیا تھا، جناب عیسیٰ. تو جو کسی کے بعد آئے، جیسے ابھی آنے والے یعقوب ہوں گے، تو پہلے آ گئے یعقوب نہیں ہے. جو کسی کے بعد آئے اسے یعقوب کہتے ہیں، لفظی اعتبار سے یعقوب ترجمہ یہ. جناب یعقوب عظیم پیغمبر اللہ کے، اور پورے واقعات جناب یعقوب کے پڑھنا میرا موضوع نہیں ہے، صرف لفظ ہے جو امام نے استعمال کیا، الذی رد اللہ علیہ بصرہ برحمتہ. سلام ہو ایسے یعقوب پر جس کی بصارت کو خدا نے پلٹا دیا اپنی رحمت کے ذریعے سے. اب آئیے، جناب یعقوب کی بصارت ایک مشکل سوال ہے کہ کیا کسی نبی کے لیے اتنا رونا ممکن ہے؟ اتنا روئیں کہ آنکھوں کی بصارت چلی جائے. ہمارے اور آپ کے پاس بہترین دلیل یہ ہے، اور ادلہ کے ساتھ ساتھ، کہ اگر زندہ کو رونا حرام ہوتا تو زندہ یوسف کو یعقوب روئے، اور قرآن نے ان کے رونے کو بیان کیا. اور کیا کمال ہے، روئے جس کی یاد میں. اسی کا کرتا جب لایا گیا تو کھوئی ہوئی بصارت کو واپس پلٹا دیا. وہ بھی رحمت ہے، اور یہ سنت انبیاء ہے زندہ کو رونا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. البتہ جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں، کہ آیا بصارت کے حوالے سے کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کم عمر بچوں کے بھی کبھی کبھی پرابلم بھی آتی ہے کہ آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے. تو آئی سائٹ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے شریعت میں یا نہیں؟ سب سے آسان طریقہ کہ جس سے اپنی آئی سائٹ بچانی ہو، اسے چاہیے روز ناظرہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو دیکھ کے پڑھے. جتنا قرآن کو دیکھ کے پڑھے گا اتنا اس کی آئی سائٹ بہتر ہوگی. شرط یقین ہے، شرط تجربہ نہیں ہے. جس سے یقین نہ ہو، تجربہ کرنا چاہے، اس سے معذرت. اگر یقین ہے کہ یہ کلام خدا ہے تو یہ آیت خدا ہے، اور آیت خدا جب کتاب خدا سے ملے گی تو نور خدا ہی تو ہوگا. اور بعض لوگوں کے لیے مسئلہ یہ کہتے ہیں کوئی ایسی دعا بتائیں جس کو ہم پڑھ کے دم کر لیں. کچھ ہے مسئلے لوگوں کے، وہ دم درود پہ بہت یقین رکھتے ہیں. اس کے لیے سب سے بہترین انسان کی قوت بصارت کو مضبوط بنانے کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت، اور خاص طور سے اگر کر سکیں تو عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد قوت بصارت کے لیے، آنکھوں کی بینائی کی کمزوری دور کرنے کے لیے چاہیے کہ آیت الکرسی تلاوت کی جائے. اب جب آیت الکرسی میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ کہاں تک؟ جہاں نام علی، وہاں علی والوں کا کام پورا ہو گیا. یعنی آیت الکرسی کے دو حصے، ایک ہم فیہا خالدون تک ہے اور ایک علی العظیم تک ہے. جب کسی روایت میں بیان کیا گیا ہو
کہ ہم فیہا خالدون تک پڑھی ہے تو وہاں تک پڑھی ہے، اور اگر بیان نہ کیا گیا ہو، صرف آیت الکرسی لکھا ہوا ہو، تو پھر علی العظیم تک پڑھی ہے۔ آسان کر دیا آپ کے لیے۔ شروع کیجیے اللہ سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، شروع اللہ سے، مکمل عظیم پر علی کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اوعیذو، میں پناہ میں دیتا ہوں، نور بصری، اپنی آنکھوں کی روشنی کو، اوعیذو، میں پناہ میں دیتا ہوں، نور بصری، اپنی آنکھوں کی روشنی کو، بنور اللہ الذی لا یطفیٰ، خدا کے ایسے نور کی طرف اسے کبھی بجھایا نہیں جا سکے گا۔ یہ دعا اگر ایسے یاد نہ ہوئی ہو تو کتاب مفاتیح الجنان سے باقیات صالحات میں بیماریوں کے حوالے سے جو دعائیں نقل ہوئیں اس میں جا کر دیکھ لیجئے گا، آنکھ کے مسئلے میں یہ دعا موجود ہے۔ اوعیذو نور بصری بنور اللہ الذی لا یطفیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دعائے نور اپنے مقام پر، آیت نور قرآن مجید کے اندر اپنے مقام پر آیت نور کو لکھ کر اگر اسے پانی سے اس طرح دھو لیا جائے برتن کو اور پھر آنکھوں میں لگایا جائے تو خدا نور پر نور عطا کر دیتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام باتیں اپنے مقام پر، لیکن آغا عبد الکریم الحائری بصارت کمزور ہو گئی۔ کیا کیا آپ نے؟ بہت عظیم شخصیت، حوزہ علمیہ قم کے مؤسس، بنیاد رکھنے والے، اپنی آنکھوں کا علاج کیسے کیا کہ جہاں حسین کے ماتم گزار ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے، ان کے قدموں کے نیچے کی خاک لے کر آنکھوں میں لگا لی۔ اللہ اکبر۔ اور اس خاک کی برکت سے خدا نے اس عظیم عالم کی آنکھوں کو شفا عطا فرمائی ہے۔ دولت یقین چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ورنہ مسلسل پڑھتے رہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، فَجْعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، پڑھتے رہے مسلسل جتنا ٹائم ملے۔ اس سے آپ کی آنکھیں انشاءاللہ ہمیشہ بہترین انداز سے باقی رہیں گی، آپ دیکھ سکیں گے۔